حسین یا حسین یا حسین. پورا نعرہ لگائیں, پورا نعرہ لگائیں, یا حسن یا حسین. آخری تک سب مل کر کے پیش کر رہا ہوں. امام حسین کون؟ اب توجہ فرمائیں. اس لیے کہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے, یا تو لوگ یزید کے ساتھ کھڑے, یا تو لوگ امام حسین کے ساتھ کھڑے. یزید سمجھ گئے آپ کون تھا؟ سمجھ گئے یزید کون تھا؟ مختصر میں آپ کو سمجھ میں آ گئی بات. اب سن لیں, میرا بادشاہ, میرا مرشد, میرا آقا, میرا مالک, میرا مولا, میرے آقا کا محبوب بیٹا, بلکہ محبوب خدا کا محبوب, اللہ کے محبوب کا محبوب, میرا اور آپ کا آقا امام حسین. حسین کون حسین؟ حسین کون حسین؟ جس کی امی اتنی پاک اور پاکیزہ, جس کی امی اتنی پاک اور پاکیزہ کہ اللہ اکبر, کسی کی ماں کی یہ شان نہیں جو شان حسین پاک کی امی کی ہے. اس اعتبار سے کہ جب حسین پاک کی امی حضور سے ملنے آتی تو کائنات نے بار بار دیکھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جب جب سیدہ فاطمہ حضور سے ملنے آتی, حضور ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے. وہ نبی پوری کائنات جس کے لیے کھڑی ہوتی ہے, اگر وہ کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ حسین کی امی سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, المدینہ چل مدینہ, البغداد چل بغداد, خواجہ غریب نواز کبیر کی. اے میری قوم کے جوانوں, اندازہ کرو, پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہو, وہ رسول سیدہ فاطمہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, ہمیشہ کا معمول تھا. حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے, سیدہ کی پیشانی چومتے اور چوم کر کہتے, فدا کی امی وابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ کون ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ کی امی ہے. ماں سے پتا کرو کہ اولاد کا مقام کیا ہے. کسی کی ماں ہے, کسی کی ماں. اور دوسری بات بتاؤں, لوگ کہتے ہیں ارے میری عظمت کو پہچانو. توجہ ہے سنیو, توجہ ہے سنو. لوگ کہتے ہیں میری عظمت کو پہچانو. جب میں آتا ہوں تو میرے لیے مولانا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, علماء کھڑے ہو جاتے ہیں, پیر کھڑے ہو جاتے ہیں, سید لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے لیے اتنا بڑا مقام ہے. میں نے کہا تیرا مقام کیا ہوگا؟ تیرے لیے عالم کھڑے ہوتے, سید کھڑے ہوتے, پیر کھڑے ہوتے ہیں. ذرا حسین کی امی کی عظمت کا اندازہ لگا لے, جس کے لیے سارے نبیوں کا سردار کھڑا ہو جائے. یہ امام حسین ہے, یہ امام حسین ہے. اور دوسری بات, امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام حسین کی امی کی شان بیان کرتے کہتے ہیں, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اگر کلکتہ والے شعر سمجھتے ہیں بنگال والے, تو میں پڑھنا چاہتا ہوں کیا, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت. جان احمد کی راحت. جان احمد کیا؟ احمد سے مراد احمد مجتبی محمد الرسول اللہ. اور جان کا مطلب جان, اور راحت کا مطلب محمد الرسول اللہ کی جان کو جو راحت پہنچائے, وہ کون ہے؟ توجہ ہے. اگر آپ باتیں کر رہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر آقاؤں کا. بھائیوں, محفل پہ اگر سیدہ کی نظر پڑ گئی نا تو میرا بھی بیڑا پار ہے اور آپ کا بھی بیڑا پار ہے. توجہ کریں, کیا فرمایا؟ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. حضور رحمت للعالمین ہے. مطلب کیا؟
اب ذرا مجھ سے سن لیں، میں افضل و مفضول کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف فضائل پڑھ رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ اور الحمدللہ عقیدے میں ہمارا مسلک وہی ہے جو ہمارے امام اہل سنت نے بیان فرمایا، لیکن فضائل کو افضلیت میں مت گنیے گا، اتنا یاد رکھنا۔ مگر سنیے، توجہ کریں، احمد مجتبی کون ہے؟ احمد مجتبی کون ہے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، جب وحشت ہوئی، بے چین ہوئے، تو کس کو یاد کیا؟ میرے نبی کو یاد کیا، تو ان کو راحت مل گئی۔ نوح علیہ السلام کشتی میں بے چین ہوئے، تو کس کو یاد کیا؟ میرے نبی کو یاد کیا، ان کو راحت مل گئی۔ حضرت آدم جنت سے نکل کر زمین پر آئے، تو کس کو یاد کیا؟ میرے نبی کو یاد کیا، ان کو راحت مل گئی۔ ہم بھی بے چین ہوتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ نبی کو یاد کرتے ہیں، راحت مل جاتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور جو بھی بے چین ہوتا ہے میرے نبی کو یاد کرتا ہے، اس کو چین مل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جبریل بھی بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کے، جبریل بے چین ہوتے ہیں، جبریل بے چین ہوتے ہیں، جبریل بے چین ہوتے ہیں، جبریل بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ مگر سنو، جب سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی کے پاس آتے ہیں، اور جب نبی بے چین ہوتے ہیں تو فاطمہ کے ذریعے سے ان کو سکون مل جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ پورا نعرہ لگائیں، پورا نعرہ لگائیں، یا حسن یا حسین۔ آخری تک سب مل کر کے لگائیں۔ بھائیو، جب یا غوث کہنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، جب یا غوث کہنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو یہ تو غوث پاک کے باپ دادا ہے، باپ دادا۔ یا حسن یا حسین کا یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین۔ اگر پیچھے والے بھی کہہ رہے ہیں، پیچھے والے تھوڑا ہاتھ اٹھا کر وہ بھی اشارہ کر دے، یا حسن یا حسین 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 یا حسن یا حسن۔ اب ذرا توجہ کریں، توجہ فرمائیں، ہر بے چین دل کو چین احمد مجتبی سے آتا ہے، اور احمد مجتبی بے چین ہوتے ہیں تو میرے امام کہتے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ حسین پاک کی امی کون ہے؟ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، توجہ ہے میری طرف، سب سن رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ محفل ہے جس میں تقدیر بدلتی ہے، تو ذرا دھیان سے سنیں۔ یہ جن کے ہاتھ میں موبائل ہے کہتا ہوں موبائل رکھ لیں، اگر آپ کو تقریر چاہیے نا تو تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، مل جائے گی۔ جب آپ موبائل لیتے ہیں تو توجہ آپ کی تقریر کی طرف نہیں ہوتی، موبائل کی طرف ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ ذکر امام سننے آئے تو موبائل اپنی جیبوں میں رکھ لیں اور توجہ کریں۔ اب کتنی بڑی بات ہو رہی ہے، غوث پاک کی دادی کی بات ہو رہی ہے، غریب نواز کی دادی کی بات ہو رہی ہے، شاہ برکت اللہ کے دادی کی بات ہو رہی ہے، سیدوں کی جدہ دادی کی بات ہو رہی ہے، حسنین کریمین کی امی کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائیں کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں۔ کون ہے یہ امام حسین کی امی؟ تو میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اس پر میں سنیوں کو نہیں کہتا کہ بولو سبحان اللہ، میں آپ کے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی بات پر چپ کتنے سنی رہتے ہیں۔
کیا فرمایا؟ جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا وہ امام حسین کی امی جان ہے. چراغ لے کر نہیں جاؤ, سورج لے کر ڈھونڈو. چراغ لے کر نہیں, سورج لے کر ڈھونڈو. ہے کسی کی ماں جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا ہو؟ ارے ماں سے بیٹے کا اندازہ لگتا ہے. جس کی ماں اتنی پاکیزہ ہو, جس کی ماں اتنی پوتر ہو کہ سر کے دوپٹے کو بھی, سر کے دوپٹے کو بھی نہ کبھی چاند نے دیکھا نہ کبھی سورج نے دیکھا, یہ امام حسین کی امی ہے. ارے یہ جس کی ماں ایسی ہو اس سے پیدا ہونے والا بیٹا امام حسین کیسا؟ اب اپنا عنوان اس عنوان پہ ختم کروں اس اعتبار سے, ابھی مجھے اور آگے پڑھنا ہے کہ امام حسین کی امی کیا تھی. اگر پڑھنا ہے تو امام احمد رضا سے پوچھو, تو امام احمد رضا امام حسین کی امی کی شان بیان کرتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے بھی بیان کی. 3 نسبتیں بیان کرنے کے لیے 3 مصرے لیے, لیکن یہ امام احمد رضا ہے جنہوں نے 5 نسبتیں 1 مصرے میں بیان کر دی. توجہ کریں, اور کیا بیان کیا ہے اس کو سن لیں. میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ ہر تقریر میں یہ بیان کروں. اگر لوگوں کے بور ہونے کا خیال نہ ہو تو میں ہر تقریر میں بیان کروں, لیکن لوگوں کی طبیعت کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے. امام حسین کی امی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور. امام حسین کی امی کیا ہے؟ کیا ہے؟ مل کے بولو, کیا ہے؟ اس سے بڑی فضیلت کسی کی کیا ہوگی کہ اس کو نور کہا جائے. نور سب نہیں ہو سکتے, نور سب نور ہے, وہ نور. اور صرف نور نہیں ہے, بنت نور. وہ جو نور ہے جس کی بیٹی ہے وہ بابا بھی نور ہے, یعنی ان کے ابا بھی. لاؤ بھائی کوئی ایسی عورت لاؤ, کروڑوں روپے انعام میں لے جاؤ. ایسی کوئی عورت ہو, ایسی کوئی خاتون ہو تو بتاؤ جو نور بھی ہو, بنت نور بھی ہو. اسی میں بات ختم نہیں کی, فرمایا زوج نور. جس کی بیوی ہے وہ بھی نور ہے. بتاؤ کوئی گھرانہ ایسا ہو تو ام نور. نور نور کی ماں ہے. ایک نور امام حسن ہے, ایک نور امام حسین. کتنی نسبتیں ہو گئی؟ 5 نسبتیں. نور, بنت نور, زوج نور, ام نور. نور 5 نسبت بیان کی. اور جو اردو جاننے والے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, لے آؤ اردو کے کسی بھی مجموعہ دیوان کے اندر کہ ایک لفظ نور اتنے معنی میں کسی شاعر نے لکھا ہو تو لا کر کے بتا. یہ صرف امام احمد رضا کا اسلوب ہے, یہ شاعری نہیں ہے, یہ عشق ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ نور مطلق کی کنیز, اللہ رے لمع نور کا, وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی بے مثال نور ہے. اب جو ہے اس نور نور کے ترانے کو میں اپنے انداز میں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس طرح پڑھتا ہوں. آپ بھی پڑھے, ہو سکتا آپ کو یاد ہو جائے, اور نیت یہ کرے کہ سیدہ کی نظر ہم پر پڑ جائے, مولا علی کی نظر نجف اشرف سے ادھر ہو جائے, اور کربلا سے شہزادہ امام حسین کی نظر ہو جائے, اور مدینے سے ان کے بابا کی نظر ہو جائے تو محفل کامیاب ہے. سب شامل ہو جائیں, مل کے پڑھیں. میری آواز نعت خانوں جیسی نہیں ہے, اس لیے میں جلدی مائک پہ نعت نہیں پڑھتا, لیکن چونکہ وہاں آواز نہیں بلکہ دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں, اور آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو یہ شعر یاد ہو جائے گا. مل کے پڑھیں. سیدہ کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے امام, نور بنتے نور زوجے نور ام نور. نور آپ نہیں پڑھیں گے میرے ساتھ, مل کے پڑھیے. نور بنتے نور زوجے نور ام نور. نور
کنیز اللہ رے لما نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل تیری نسل سب مل کے تیری نسل بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا تو عین یہ امام حسین کی امی ہے یہ ماں ہے امام حسین کی کسی کی ماں ہو تو بتاؤ اور ایک حدیث سن لیجئے بہت پیاری حدیث اس شعر کی برکت سے یاد آئی اب سن لے امام حسین کی امی کیا ہے پھر آگے گفتگو چلتی ہے امام حسین کی امی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین بدائے مصطفیٰ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ حضور کی بارگاہ میں آئی آقا کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بابا یہ بتائیں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا کیا پوچھا سب سے پہلے جنت میں مل کے بولو کون جائے یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نظم العالی کے اندر لکھا ہے اس کتاب پر تاج الشریعہ کی تقریز ہے اندازہ فرمائے اس کتاب سے حدیث پڑھ رہا ہوں توجہ فرمائے سیدہ نے پوچھا کیا پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں سب سے پہلے جنت میں غیب دا نبی نے فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا کون جائے گا سب سے پہلے جنت میں تیرے بابا کے سوا اس کا مطلب پہلے جنت میں کون جائے گا سیدہ فاطمہ کے ابا جان محمد الرسول اللہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے سیدہ نے پوچھا بابا مردوں میں نہیں پوچھ رہی عورتوں میں پوچھ رہی عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے عورتوں میں سب سے پہلے بولے عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گا حضور نے فرمایا میری بیٹی عورتوں میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گی وہ عمران کی بیٹی جس کا نام مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ رنگ آ گیا رنگ آیا آقا نے پوچھا بیٹی میں یہ نہیں کہتا چہرہ اتر گیا ارے جس کے چہرے کے صدقے چاند چمکتا ہو اس کا چہرہ اتر گیا کیسے کہہ دوں لکھنے والوں نے لکھا لیکن میں کہتا نہیں کیونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے سیدہ کے چہرے پہ رنگ آیا اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ کیسے آ گیا عرض کی بابا جان جب آپ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا تو میں نے عورتوں کا اس لیے پوچھ لیا کہ آپ میرا نام لیں گے آپ نے میرا نام نہیں لیا عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا اس لیے میرے چہرے پہ رنگ آ گیا اللہ اکبر اور جگہ لوگ محفل دیکھ کر کے باتیں بدل دیتے ہیں لیکن یہ میرا نبی ہے یہاں بات کبھی بدلتی نہیں میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے سب سے پہلے عمران کی بیٹی مریم جنت میں جائے گی مگر اس کی شکل یہ ہوگی اس کا طریقہ یہ ہوگا جس سواری پر فاطمہ بنت محمد بیٹھے گی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی مریم خادمہ بن کے آگے آگے جائے گی اور تو پیچھے پیچھے مخدومہ بن کر خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے جبریل کو خادم بنا دیکھا تو پتہ چلا مخدوم محمد الرسول اللہ کی شان کیا
ہے؟ دیکھیں صدیق کو خادم بنا دیکھا، صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کو خادم بنا دیکھا تو مخدوم محمد الرسول اللہ کا پتہ چل گیا۔ آقا فرما رہے مریم نکیل پکڑ کر، توجہ ہے آپ کی، مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی نکیل پکڑ کر خادمہ بن کر آگے آگے اور مخدومہ بن کر پیچھے، یہ امام حسین کی امی۔ اور بابا کون؟ ابا کون؟ خاتم الولایت، فاتح خیبر، قسیم جنت و جہنم، ساقی حوض کوثر، سید السادات، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ مولا علی کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ یعنی انسان جب تک علی علی نہیں کرتا تب تک ولی نہیں بنتا۔ اس کو میرے امام مطلع القمرین میں لکھتے ہیں اور آگے نتیجہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں اے عزیز، اے عزیز، علی کا فیضان پوچھنا ہے تو صوفیہ سے پوچھ۔ اور پھر کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ یہ امام حسین کے بابا ہے اور نانا کا تو پوچھنا ہی کیا، اللہ نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں، ان کو بنا کر وہ دکان ہی بڑھا دی، اب تجھ جیسا کسی کو بنائیں گے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور میرے امام کہتے ہیں لم یاتی نظیرو کا فی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ ہے چرخ کوہن پھول۔ اور کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، البغداد چل بغداد، المدینہ چل مدینہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کے نانا ہے اور نانی ایسی، کسی عورت کو عرش سے سلام آیا ہو تو بتاؤ۔ ان کی نانی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے، اتنے ننگے تھے لوگ، توجہ آپ کی، لوگ اتنے ننگے تھے کہ کعبے کا طواف بھی ننگے ہو کے کرتے تھے، ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، اتنے گندے تھے۔ اس ماحول میں سیدہ خدیجہ کو مکے والے طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ مصر میں خوبصورت ہونا کوئی قیمتی بات نہیں ہے، افریقہ میں کوئی خوبصورت پیدا ہو تو بات ہے نا، نیکوں کے ماحول میں کوئی نیک ہو بہت بڑی بات نہیں ہے۔ جہاں لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے ہو اور ماؤں کے ساتھ زنا کرتے ہو، اس دور میں امام حسین کی نانی کو لوگ کیا کہتے تھے؟ طیبہ اور طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ نانی ہے امام حسین کی، اماں بے مثال، ابا بے مثال، نانا بے مثال، نانی بے مثال، اور میرے حسین بھی بے مثال۔ کسی کہنے والے مفکر نے کہا ہے حسین صرف حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، عشق کی انتہا حسین، عشق کی انتہا حسین، حسین صرف حسین، شفق کے جمال میں حسین،
افق کی سرخیوں میں حسین، اذانوں کی بلندیوں میں حسین، قرآن کے پاروں میں حسین، میناروں کے نظاروں میں حسین، نمازوں کے حسن میں حسین، تقریروں کے شباب میں حسین، غزلوں کے تغزل میں حسین، کلاموں کے اللہ اکبر فساد میں حسین۔ حسین صرف حسین ہے۔ حسین پاک آج بھی زندہ ہے۔ لوگ سوچتے ہیں نمازوں میں حسین کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھیا اپنی نماز بھی حسینی ہے، اس لیے کہ لوگ حسین کا جلسہ کرے نہ کرے، جب انسان نماز میں جلسہ کرتا ہے تو جب تک حسین اور حسین کے آبا و اجداد پہ درود اور سلام نہیں پڑتا، جب تک حسین پاک کی اولاد پہ درود اور سلام نہیں پڑتا، اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام شافعی نے لکھا، جس کو جد الممتار میں میرے امام اہل سنت نے نقل کیا۔ کیا نقل کیا؟ مسلک سنو۔ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، لوگ یا رسول اللہ کہنے کو ہضم نہیں کرتے۔ امام شافعی تو اہل بیت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یا اہل البیت، یا اہل البیت۔ یہ یا رسول اللہ کو شرک کہتے ہیں، امام شافعی یا اہل البیت کہہ کے پکارتے، اور کیا کہتے ہیں؟ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اے رسول اللہ کی اہل بیت، اللہ نے تم لوگوں کی محبت کو قرآن میں ہم پہ فرض کر دیا۔ یعنی قرآن میں صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ امام شافعی کہتے ہیں اہل بیت کی محبت بھی قرآن میں ہم پہ فرض ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہماری نمازیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر سلام نہیں پڑھ لیتے؟ اہل بیت پر درود کے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی ہے۔ امام شافعی کا مسلک، اور دوسرے مقام پہ کہتے ہیں، اس کو بھی جد الممتار میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، کیا کہتے ہیں؟ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی۔ کہتے ہیں اہل بیت ہی میرا ذریعہ ہے، وہی میرا وسیلہ ہے، اور قیامت کے دن جو میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا۔ تو امام حسین کون ہے؟ بس اتنا سمجھ لے، گفتگو اینڈ کرتے ہوئے اختتام کی طرف گفتگو جاتی ہے۔ کیا امام حسین کتنی